محترم المعزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، وقد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم معزز سامعین کرام، آئیے ہمارا مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پرسنہ میں اپنی قرآنی دستور دیتے ہوئے بلند آواز سے جھوم جھوم کر درود و سلام بنانا پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد مبارک وسلم. سلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ علیہ السلام والسلام. کیا دوسرے سماعت فرمائیں؟ قرآن کو سینے سے لگائے رکھیے، قرآن کو سینے سے لگائے رکھیے. اگر آپ سیدھی سی بات ہے، قرآن عظیم اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے پیارے حبیب پر نازل فرمایا ہے. عصمت والا ہے، فضیلت والا ہے، بزرگی والا ہے. ہم جتنا بھی احترام کریں کم ہے، کیوں میں ہاتھوں سے لگائے، سر پر رکھے، سینے سے لگائے، بے شک مگر اس کی اثر کا بھی حق ادا نہیں ہوتا. مگر بات نہیں، شاید کا مطلب یہ نہیں، شاید کا ضروری مطلب دیکھیے، اس کو گہرائی سے سوچیے، پہلے اس کو صحیح طریقے پر غور و فکر کرنے کو کیجیے، پھر سنیے. قرآن کو سینے سے لگائے رکھیے، مطلب یہ کہ قرآن کے حلال کو حلال جانیے، حرام کو حرام جانیے، قرآن کے جائز کو جائز جانیے، ناجائز کو ناجائز مت جانیے. اللہ نے جس چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اس کی پابندی کیجیے، اور جس سے منع فرمایا اسے دور رکھیے. اب سنیے، قرآن کو سینے سے لگائے رکھیے اور حب نبی دل میں بسائے رکھیے، نبی کی محبت دل میں بسائے رکھیے. قرآن کو سینے سے لگائے رکھیے اور حب نبی دل میں بسائے رکھیے. لکھیے بن جائے جہاں کی دولت ایمان کا سرمایہ بنائے. لکھیے بن جائے جہاں کی دولت ایمان کا سرمایہ بچائے رکھیے. دو شعر سماعت میں مطمئن آج جہاں میں کوئی بھی انسان نہیں. مطمئن، اطمینان، سکون، جس کو کہتے ہیں سکون، اطمینان. غریب ہے، پریشان ہے، دولت مند ہے، پریشان ہے، ایک پتی ہے، پریشان ہے، دو پتی ہے، پریشان ہے، حکومت وقت بادشاہ پریشان ہے. مطمئن آج جہاں میں کوئی بھی انسان نہیں، کیونکہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں. مطمئن آج جہاں میں کوئی بھی انسان نہیں، کیونکہ سب کچھ ہے مگر دولت ایمان نہیں. جو بھی سرکار عالم سے محبت نہ کرے، لاکھ سجدے کرے پھر بھی وہ مسلمان نہیں. لاکھ سجدے کرے پھر بھی وہ مسلمان نہیں. لاکھ سجدے کرے پھر بھی وہ مسلمان نہیں. محترم حضرات، ان اللہ معلوم شام کو یہ ہے، درے سرد حق بند جبتا ناپوش، درے سرد حق بند جبتا ناپوش، فقیروں کی جھولی میں بھی ہے سب کچھ. درے سرد حق بند جبتا ناپوش، فقیروں کی جھولی میں بھی ہے سب کچھ.
حضرات 3 روز سے اس سے حاصل بخاری ہے پروگرام چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، اس رب کریم کا شکر ہے، اس کے حبیب کا شکر ہے، مشاہد جس کا شکر ہے، اور صاحب آسانہ حضور خواجہ کا ثواب، خواجہ کا نواز، اکبر المشاہ اور ہمارے بزرگوں کو کرم ہے کہ جیسی سردی شدید تھی اس سے زیادہ مجمع ٹھنڈی ہے. سردی ہار نہیں، مجمع جیت گیا. بے شک سبحان اللہ. حضرات مذہب میں آنے آج مذہب سلم ہونے آج جیسے دسرا بندی میں جو باتیں بتائیں میں ان کی 100% نہیں رہتے، 1% اونچے کی گہرائی اور جدائی کر پاؤں گا. حضرات بزرگوں کو فیض اپنی ایک نمبر حق ہے، مگر بزرگوں کو فیض لانے کے لیے بھی طریقہ چاہیے، آداب چاہیے، اصول چاہیے، قانون چاہیے. کسی شاعر نے کہا ہے ملے تو کیسے ملے خود بارگاہ حضور، ملے تو کیسے ملے خود بارگاہ حضور، نہ اردو کا طریقہ نہ جسمی کا سن، نہ اردو کا طریقہ نہ جسمی کا سن. حضرات یہ کریم ابن کریم ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیاں بھرتے ہی ہماری حقیق اور ایمان اور ایسے بھرتے ہیں کہ پہلے والے ہاتھ نظر نہیں آتے، بھری ہوئی جھولی نظر نہیں آتی، مگر دل ہی کہتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نہ ڈراتا پڑا، دل ہمارے ہی کمائی کر کے ڈراتا پڑا. حضرات میں نے قرآن عظیم آگے کریمات تلاوت کرنے کا حفاظت کیا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. رب ارشاد فرماتا قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، علاوہ ان کے جو ایمان لائے ضرور عمل صالح. پتہ یہ چلا کہ ایمان پہلے ہے، عمل صالح بعد میں. پہلے ایمان ہے، پہلے ایمان کی کسوٹی ہے، پہلے ایمان کا نمبر ہے، پہلے بنیاد ایمان ہے، اس کے بعد عمل صالح ہے. ایک خدا پر ایمان رکھنے والا، رسول کو رسول نہ ماننے والا زندگی بھر سچے میں سر رہتے ہیں، سب راضی کرنا ہے برباد. مگر ایک معاملہ مسلمان جو خدا کو مانتا ہے، رسول پاک کو مانتا ہے، رسول پاک کا کلمہ پاتا ہے، ان کی غلامی کا بٹا ہمارے گردوں میں پڑا ہوا ہے، مگر ہم سے بھی یہ بتانا ہے کہ ہم عمل صالح کریں، ناجائز سے بچیں، حرام سے بچیں، غلط اعمال سے بچیں، بد کرداری سے بچیں، بد اعمالی سے بچیں، جوئے سے بچیں، شراب سے بچیں، حرام کاری سے بچیں، برے اعمال سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں. آج ہمارا معاشرہ تباہ، آج ہمارے حالات تباہ. آج جو حالات ہیں کون سا ایسا آدمی اپنے کام میں ہے جو آج کے حالات سے پریشان نہیں. شہر کا ہو، قصبے کا ہو، دیہات کا ہو، کہیں جنگل میں رہتا، کون ہے جو آج پریشان نہیں. مگر کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا، کبھی اس زحمت دوبارہ کی کہ ہم پریشان ہیں تو کیوں ہے؟ ہم دنیا میں ٹھوکریں کھا رہے تو کیوں کھا رہے؟ ہم دنیا میں رسوا ہو رہے تو کیوں رسوا ہو رہے؟ ہم کو دنیا میں ذلیل حلق کر رہا تو کیوں ذلیل کر رہا؟ سنیے رب کا فرمان کرتا ہوں، سنیے جب اس نے شاہ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو کو تمہیں مصیبتیں پریشانیاں پڑتی ہیں، تمہارے گناہ کا انجام ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا انتہا تمہارے گناہوں کو معاف کروانے والا ہے. اس فرمان خدا کی روشنی میں اپنے اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنے اپنے دل کا جائزہ لیجیے، اپنے ضمیر کو آباد کیجیے، اپنے دل سے فیصلہ کریے کہ ہم خدا کی نافرمانی اور رسول کی نافرمانی کے لیے فرق ہو. ہمارا معاشرہ تباہ ہے، ہمارے حالات تباہ ہو چکے ہیں. نہ ہمارے پاس نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ
یہاں دنیا سب ٹھاٹ رہ جائے گا جب یاد چلے گا بچہ. یہ دنیا کے انجینئر کام نہیں آئے گی. یہ دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی. سنیے بزرگوں نے شاہ فرمایا ہے کفن میں یہ نہیں ہوتی, قبر میں تجوری رکھنے کی جگہ نہیں بنائی جاتی. یہ دولت نہیں رہ جائے گی, ہم ہوں گے, ہمارے اعمال ہوں گے. اور ہمارے اعمال جب خراب ہوں گے تو عذاب ہم کو ہو سکتا, عذاب ہو. آج ظالم حکومت کے سامنے میرے نبی نے 1400 برس پہلے کیا فرمایا, جب تمہارے اعمال بد سے بدتر ہو جائیں گے, نماز روزہ چھوڑ دو گے, حج و زکات چھوڑ دو گے, دین پر چلنا چھوڑ دو گے, بے حیائی بے شرمی کا دور ہوگا, خدا کی نافرمانی کا دور ہوگا, اعلان معصیت ہوگی, دل کی ظالم ہوگی, رات کی تاریخی ہوگی, تو اللہ تعالیٰ سے ظالم جامع ہاتھ مسلط کرے گا, کہ تمہاری زندگی دشمن ہے. اب بھی آگے نہیں چلے, اب بھی احساس نہیں ہو رہا, اب بھی خیال نہیں ہو رہا. یہ ظالم حکومت ہماری بدعمالیوں کو رکھتی ہے. آج ہم سدھر جائیں, آج ہماری زندگی سدھر جائے, آج ہم مسجدوں کو آباد کریں, آج ہم اپنے مسجدوں کو آباد کریں, خدا کی طرف رجوع کریں, اپنے رب کو بنانے کی کوشش کریں, اپنے نبی کو بنانے کی کوشش کریں, یقیناً دنیا اور آخرت تخلیق کامیاب ہے. اگر سب سے پہلی بات یہ ہے, یہ مجھے بتانا ہے, یہ میں آپ سے کہنا ہے, عقیدہ سب سے بڑا ہے. عقیدہ سب سے بڑی بات. عقیدے میں اگر کوئی کھوٹ ہے تو ہمارے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں. اگر عقیدے میں کمزوری ہے, اگر عقیدہ نظر بدل ہے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا. آج کے زمانے میں صلح کلیہ کرو, تم بھی اچھے, تم بھی اچھے, سنی بھی اچھے, بہاوی بھی اچھے, شیعہ بھی اچھے, رافضی بھی اچھے, قادری بھی اچھے, تم بھی اچھے, قادیانی بھی اچھے, تم بھی اچھے. یہ ایک مومن مسلمان کی شان کے خلاف ہے. مومن مسلمان اپنے عقیدے میں سخت ہونا چاہیے. دنیا چھوٹ جائے مگر اس کے پاک کا دامن نہیں, پاک کا دامن نہیں چھوٹے. بزرگوں سے غلامی کا پٹا کہ ہمارے گردنوں میں پڑا ہوا ہے, ہم اس کو دھبا نہ دیں. اور آپ اپنے عقیدے کو درست کیجیے, اپنے ایمان کو درست کیجیے, اپنے اعمال کو درست کیجیے. آج عالم کیا ہے, سنیے, میرے بزرگوں نے, میرے مرشدان اعظام نے, میرے اکابر نے, حضور خواجہ بیگ سوال نے, خواجہ بند نواب نے, ابو المشاق نے, پیر طریقت حضرت علامہ فنی نے ہمیشہ بدعقیدگی کے خلاف جہاد کیا. زندگی کی آخری سانس تک کسی معنی میں صبح قیامت تک ان بدعقیدہ باتوں پر نہیں ہو سکتی ہے, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. حضرات آج کے زمانے میں آدمی دہانی پانی گرفتار کرتا ہے, آسان کمرید بھی ہے اور بہادیوں سے تعلق ہے, آسان کمرید بھی ہے, بہادیوں سے رشتے داری بھی ہے, آسان زمین ہے, بہادیوں سے خرچ بھی ہے, آسان زمین بھی ہے, بہادیوں کی دعوت کھا رہا ہے, آسان زمین ہے, بہادیوں کو دعوت دے رہا ہے. اور کچھ لوگ تو میں قصبے میں بھی گرا سکتا ہوں اور قصبے کے بعد بھی گرا سکتا ہوں. میرے علم و اطلاع میں ہے, الحمدللہ جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, میرا کوئی سلام دے رہا ہوں, میں آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں. میں کچھ لوگوں کو ایسا جانتا ہوں جو آستانے کے بزرگوں کا پورا کر دیا گیا, شترا لے کر گھوم رہے, ہم تو سننی ہے مگر سنی نہیں. شترا ہاتھ میں رکھنے کو نہیں ہوتا, آواز سننی. شجرے سے کچھ نہیں, تم شجرا آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اگر وہ دیا کہ سب سے شجرا لے لیا, ہاں ہم سنیے, وہ شجرا کام نہیں کرے گا. ہمارا عقیدہ, ہمارا ایمان کام آئے گا, ہمارا ایمان کام آئے گا, ہمارا عقیدہ کام آئے گا. خدا کی بارگاہ میں ہمارا عقیدہ دیکھا جائے گا, ہمارے عقیدے پر ہمارے احوال کو جان کراؤ.
حضرات بزرگوں کی بارگاہ میں آئے، بزرگوں سے نسبت ہے، بزرگوں سے غلامی ہے، بزرگوں کی غلامی کا پٹا کر دو پڑا ہوا ہے، تو خدا کے واسطے، رسول کے واسطے، ان بزرگوں کے واسطے ان کی بارگاہ میں آپ حاضر ہیں، ان کا واسطہ دیتا ہوں کہ سچے پکے سنی سوئے عقیدہ ایمان والے بنے، یہ تم سچے پکے ایمان والے پکے سچے عقیدے والے بن جاؤ گے، انشاءاللہ مصیبتیں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ یہ بزرگ ہمارے سے دیکھ رہے ہیں، یہ بزرگ ہماری خبر گیری فرما رہے ہیں، سنو جو بزرگ جن سے ہم تعلق رکھتے ہیں یہ اپنی خبر میں تو آرام فرمائیں مگر اپنے سب غلاموں کو نظر ہے، سب غلاموں کو نظر ہے، سب کو دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے تعلقات رکھ رہا ہے، اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کو برا سمجھ رہا ہے۔ تو سنو مومن مسلمان کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے الحب للہ والبغض للہ، دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو، دشمنی ہو تو اللہ کے لیے، نہ اپنی ذات کے لیے دوستی ہو نہ اپنی ذات کے لیے دشمنی ہو، جو کچھ ہو خدا رسول کی محبت میں ہو، یہی ہمارے بزرگوں کو کیا ہے، یہی ہمارے بزرگوں کو حقوق کو پلائی ہے کہ اپنی ذات کے لیے یا کسی سے محبت کرو، اپنی ذات کے لیے کسی کو نفرت کرو، خدا رسول کے لیے محبت کرو، خدا رسول کی نفرت کرو۔ حضرات ان بزرگوں کو خیال ملے گا مگر کس کو ملے گا؟ کتنے لوگ آئے ہیں سب کو ملے گا مگر ان کو نہیں ملے گا یہ وجہ کی رہتا نہیں ہے، کیا بھلے بزرگوں کو جانا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں پورے ذمہ داری کہتا ہوں اگر کوئی وجہ کیا چاہے وہ اپنیا کا مریض ہو، چاہے اس کو خواجہ بندہ نواز کا مریض ہو، چاہے رسمیا کا مریض ہو، مگر اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں تو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور خواجہ بیگ السماء خواجہ بندہ نواز نے بدعقیدگی کے خلاف اپنی زندگی کے آخری سانس فرمائی۔ اور سنیے میرے پیر مرشد حضور سیدنا خواجہ شاہ مصباح الحسن انہوں نے تبلیغی جماعت کے رب میں کتاب لکھی ریاستیہ جماعت اعلان وہابیت، مولوی ریاست نے تبلیغی جماعت قائم کی تھی، اسی جسم سے اس کا نام رکھا ریاستیہ جماعت اعلان وہابیت۔ تبلیغی جماعت کے بارے میں بتایا آپ نے انہی کی کتابوں کے حوالے سے کہ یہ بدعقیدہ لوگوں کی جماعت ہے، وہابیوں کی جماعت ہے، یہ اشرف علی کی ماننے والی جماعت ہے، یہ قاسم نانوتوی کی ماننے والی جماعت ہے، یہ رشید احمد محمود کی ماننے والی جماعت ہے، یہ خلیل احمد مہدی کی ماننے والی جماعت ہے۔ اس سے ہم سنیے کوئی تعلق نہیں۔ اور کلمہ نماز یہ آج کے لیے اس کے پیچھے گمراہ کرنا ان کا مقصد ہے۔ میں تمام لوگوں سے جتنے عورتیں حضور اپنی بخاری میں ہیں کان کھول کر سن لیں کہ تبلیغی جماعت سے ہمارے بزرگوں کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے نزدیک ان کا عقیدہ ایمان سے نہیں ہے، یا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حضرات میرے پیر مرشد نے ناصور وہابیت میں لکھا ہے میرے حالات اس سلسلہ حضرت نے لکھا آخری صورت تنقید بالکل آخر کلام میں جس کو یقین ہو دیکھ لے، کل میرے پاس آنے کلام کھول کر دکھا دوں میرے حوالے سلسلہ صاف سن لے، میرے حوالے سلسلہ مطلب میرے مریدین متوسلین محقین مخلصین سن لے کہ اگر ان کو کسی بھابی دیوبندی تبلیغی جماعت سے کوئی تعلق ہے تو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے شیخ کا فرمان ہے، میرے حضرت کا فرمان ہے، میرے آقا ناموں کا فرمان ہے، اگر ان کو بھابیوں سے دیوبندیوں سے عقیدہ جماعتوں سے گمراہ جماعتوں سے قادیانیوں سے رافضیوں سے خارجیوں سے بھابیوں سے اگر کوئی تعلق ہے تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر میرے اوپر رہنا چاہتے ان ساری گمراہ فرقوں سے عقیدہ حقہ اہل سنت والجماعت کی حق پر ہے، یہی صراط مستقیم پر ہے، یہی جنت پر لے جانے والا ہے۔ باقی فرقے سارے گمراہ ہیں،
حضرات اپنے عقیدے کو درست کریں، بزرگوں کی محبت سنیے، دنیا کی مثال ہے، دنیا کی مثال ہے، دونوں ہاتھوں میں لکڑی نہیں رہتی، دونوں ہاتھوں میں لکڑی نہیں رہتی۔ ان بزرگوں سے محبت ہے تو بچہ لوگوں سے نفرت کیجیے، اور ایسی نفرت کیجیے، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے چچا ہو، کوئی ہو، سب کو چھوڑ دیں گے مگر اس کے پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اپنے پیر مرشد کا دامن نہیں چھوڑیں گے، دنیا چھوٹ جائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے زمانہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے غم نہیں آتا، زمانہ چھوٹتا ہے چھوٹ جائے غم نہیں آتا، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا ہی آتا، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا ہی آتا۔ اور آپ اپنے عقیدے کو رکھیں۔ کچھ لوگوں کی نظر بد ہمارے اس قصبے بھمور شریف پر بھی ہے۔ میاں حضور حافظ بخاری جب تشریف لائے اس زمانے میں شیعہ کا غلبہ تھا، آج شیعہ کا وجود نہیں، حضرت کی کرامت میں پوری ہوئی، اور یہ بھمور اگر حضور حافظ بخاری کے قدم نہ آتے تو یہ بھمور بھمور شریف نہیں بن سکتا۔ اگر بھمور شریف بنا ہے، اس کو عزت ملی ہے، لوگوں نے اس میں دل کو رکھا ہے، تو حضور حافظ بخاری کے قدموں کی بدولت حضرات حضور حافظ بخاری نے یہاں کے شیعوں مباحثہ کیا، مناظرہ کیا، کتاب لکھی الغام الشیاطین، جو مدعا کے سلسلے میں شیعوں کے رب نے لکھی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، حضرت کے حیات مبارکہ مقدار جائے ہوئی، اور یہاں سے لے کر ایران جو شیعوں کا ملک ہے وہاں تک گئی، مگر کسی بھائی کے علاج کے اندر یہ ہمت نہیں تھی حضرت جی کا اس کا جواب ہے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی۔ ایران تک پہنچی، ایران کی متحدی نے دیکھا، ایران کے علم والوں نے دیکھا، ایران کے شیعہ متحدی نے دیکھا، مگر ہمت نہیں تھی حضور حافظ بخاری کے خلاف ایک لفظ لے کر۔ اور الحمدللہ حضور حافظ بخاری کے حمود شیعہ کا یہ اعلان ہوا کہ شیعہ لوگوں سے پورا قصبہ پاک ہو گیا۔ حضرات یہاں بھی کچھ دنوں سے قصبے والے ہیں وہ بھی سن لیں، باہر کے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں، بالخصوص قبول کے قرب و جماع کے جو دیہات کے لوگ وہ سن لیں۔ میں اپنی جان دے دوں گا مگر تبلیغی کے بعد ان کو صحیح کروں گا۔ جو میرے بزرگوں نے یہ دین کا پودا لگایا ہے، سنیت کے اگر باہر ہیں تو حضور خواجہ بے کسوال، خواجہ مدنوال، حضور ابو المشاہ اور اپنی طریقے سے سنیا بھجے قدموں پر کر اس خطرے میں نہ وہابیت پڑھ پائے گی نہ تبلیغی جماعت پڑھ پائے گی۔ الحمدللہ سر کٹا دوں گا مگر وہابیت کو تبلیغی جماعت نہیں برپنے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اور کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ یہاں آئے اس کے مہمان ہیں، ہمارے قابل تعظیم ہیں، ہمارے مہمان نہیں، حضور حافظ بخاری کے مہمان ہیں۔ آپ مہمان ہیں، میری دعا ہے روزانہ چیزوں کا میں راز کیا، ہر تقریب کے بعد کیا وہ چادر ہو، کیا وہ گاگر ہو، کیا وہ سندر ہو، میں نے اپنے ملکوں کے بارے کا بڑھ دیا، حضور آپ کے مہمان آئے ہیں، یہ اپنی منتوں مرادوں سے ہماروں بھر کر لے جائیں، دنیا میں کا میرا پار ہو جائے، دنیا کی نعمتیں ہو جائیں، دنیا کی نعمتیں چاہتے جائیں ان کو حاصل ہو جائیں۔ میں نے ہمیشہ یہی دعا اپنی دعا اور سنیے، بزرگوں کو نصیب ملتا ہے جس کو بزرگوں سچی عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، فداکاری ہوتی ہے، جانساری ہوتی ہے، بزرگوں کا سچا عاشق ہوتا ہے۔ بزرگوں کا سچا عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے بزرگوں کے قدموں سے نمٹ جاتا ہے، دوسرے کو بھول جاتا ہے۔ کوئی سچا عاشق نہ باپ دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے، نہ بھائی دیتا ہے، نہ کنبا دیتا ہے، نہ قرابتداری دیتا ہے، نہ
یہ میرے پیٹ کا عقیدہ وہی میرا عقیدہ ہے، دنیا چھوٹ کے چھوٹ جائے مگر میرے پیٹ کا دامن یہی عقیدہ ہے، یہی ہونا چاہیے۔ کوئی سچا مرید ہے، کوئی سچا عاشق ہے، کوئی سچا جانے خار ہے، وہی اپنے پیر سے کئی معنوں میں خیرات کرنے کا مستحق ہے۔ حضرات آپ یہاں تشریف لائیں، سنیے کچھ دیکھ رہے۔ پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ اپنے عقیدے کو درست کیجیے، شادی کیجیے، بیاہ کیجیے، مگر پہلے یہ کیجیے کہ نہ ہم لڑکی کسی بہادی کے گھر میں جائیں گے، نہ ہم لڑکے کی یہ بہو کسی کے بابی بتلائیں گے۔ شادی بیاہ میں بھی غلط اعمال سے بچیے، غلط باتوں سے بچیے، غلط کاموں سے بچیے۔ سنیے آج ہماری قوم کا بھی عجیب ہے، سنیے ہماری قوم کا بھی عجیب حال ہے۔ کوئی مسئلہ شرعی بتایا جائے، کوئی دینی بات بتائی جائے، اس کے غلط تعبیر ہے، غلط بہانے، ارے حضور ایسا، حضور ایسا، حضور ایسا۔ مثلا شادی ہوتی، شادی میں اگر قانون اسلامی کے اعتبار سے دیکھا جائے، قرآن حدیث سے دیکھا جائے تو بارات کا کوئی وجود نہیں، کوئی وجود نہیں، بارات کا کوئی وجود نہیں، نہ ایک آدمی، نہ دو آدمی، نہ چار آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، نہ 500 آدمی، کوئی وجود نہیں۔ مگر دنیاوی یہ تو رواج کے بچات آتے آپ 10 20 آدمی 50 آدمی لے جائیں، لڑکی والا خاطر تبادل کرے، مومن مسلمان کو کھلانا، اس کا دل خوش کرنا بہت بڑا سامان ہے، کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں۔ مگر دولت مند، دوسروں کو ذلیل سمجھنے والے، دوسروں کو گرا ہوا سمجھنے والے، اپنی دولت کے گھر میں دکھانے والے، اپنی دولت کم کر دینے والے کیا کرتے ہیں؟ 500 آدمی بارات میں لے جائیں گے، وہی صحیح کرو غلط کرو، 500 آدمی بارات میں لے جائیں گے۔ یہ 500 آدمی کیسے لیں گے؟ آپ نے لڑکی والے کو بے وقوف کی ناک میں لکیر ڈالیں، 500 آدمی لے جا کر اس سے بڑھتی ہے، ان کی تبادلہ کرو، ان کی خاطر کرو، ان کو اچھا کھلاؤ، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ بارات لے جائیے، 5 آدمی ہو، 10 آدمی ہو، 25 آدمی ہو، 50 آدمی ہو، غنیمت۔ مگر 500 آدمی لے جائے، 1000 آدمی لے جائے، 4 بسیں جا رہی، 25 گاڑیاں نہیں ہیں، کرتے سنیے جب ہم اس پر لوگوں سے کہتے تھے، تقریر بھی کرتے تھے، لوگ کہتے تو جائے حضرت تو ہمارا خاندان بڑا ہے، ہماری برادری بڑی ہے، ہمارا بہار بڑا ہے، ہم اس سے حضرت کم لے ہی نہیں جا پائیں گے، 200 سال میں ہم لے ہی جائیں گے، اس سے کم لے ہی نہیں جا پائیں گے، بھائی ہم بھی خاموش ہو گئے۔ اب سنیے ذرا ہماری قوم کا حل، کورونا آیا، لاک ڈاؤن لگا، لاک ڈاؤن کے بعد جب چھوٹ ملی، کچھ کاروبار کر سکتے ہیں، کچھ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں، اسی میں ایک یہ بھی جا کر ملی، 5 آدمی 4 آدمی لے جا کے شادی بیاہ کر سکتے ہیں۔ اب 4-5 آدمی گئے اور بارات لے کے گئے اور دلہن کو رخصت کرا کے لے گئے، کیسے آئے گا؟ اب کیسے آئے؟ خدا کی نہیں مانی، رسول کی نہیں مانی، پیر کی نہیں مانی، مولوی کی نہیں مانی، حافظ کی نہیں مانی، مفتی کی نہیں مانی، امام کی نہیں مانی، مانی تو ظالم حکومت کی مانی۔ اب جب آدمی سارے کیسے چلے گئے اور جب ہم کہہ رہے تھے ارے حضرت یہ ہے یہ ہے یہ کیا سن رہے؟ سنو، شادی کرو سادگی کے ساتھ کرو، بہت سادہ طریقے پر، اور سنو جو شادی سادے طریقے پر ہوگی انشاءاللہ اس میں رحمت برکتیں بھی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کو لے بہو بھی عطا فرمائے گا، ایک جماعت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم نے دنیا کے دکھانے کے لیے، اپنی دولت کے جلوے دکھانے کے لیے، اپنی دولت کا شانداری دکھانے کے لیے، منہ چھوچی کرنے کے لیے تم نے غلط اعمال کیے، کیا کرتے ہو؟ ایک جانوروں کا طریقہ بفر سسٹم، سنو
کسی کے یہاں بھینس پلی ہے، کسی کے یہاں گائے پلی ہے، کسی کے یہاں بکری پلی ہے، کسی کے یہاں گدھا پلا ہوا ہے، جب اس کی نام میں آدمی اور لے کے چارہ ڈالتا ہے تو بیٹھ کر نہیں کھاتے، کھڑے ہو کے کھاتے۔ کون کھاتا؟ جانور کھاتا، بھینس بھینس بکری گدھا سب کھڑے ہو کر کھاتے، اور آپ اپنے سسٹم میں کھڑے ہو کر کھا رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کر رہے، رسول کی نافرمانی کر رہے اور کھا رہے، معاملہ جب آتا ہے اس سے زیادہ رزق برباد ہوا۔ جتنا آپ پلیٹ میں نکال کر لاتے ہیں کھا نہیں پاتے، جب میں ڈال دیا رزق برباد ہوا۔ اور سنو، میرے آقا میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے رزق کی بے عزتی کی اللہ تعالیٰ سے رزق اٹھا دے، اور جس سے وہ رزق اٹھانے کا خیال کون جانے والا شادی سادے بڑھتی ہے، شادی ہو رہی بفر سسٹم کا کھانا ہوگا، اگر ٹیبل کا ہو رہا تو وہی عورتیں بھی ہیں وہی مرد بھی۔ یہ کیا غلط؟ کیا پردہ فرض نہیں؟ سنو، پردہ فرض ہے، ہر مسلمان عورت کا پردہ فرض ہے، جیسے ہمارے یہاں پر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ایسی عورتوں پر پردہ بھی فرض ہے۔ اور جو شوہر اپنی بیوی کو سننے کان کھول کر سارے لوگ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، جو شوہر اپنی بیوی کو بے پردہ پھیلا رہے ہیں، شوہر کی رضامندی ہے، شوہر خوش ہے بے پردہ پھیلنے پر، اللہ کا عذاب تو شوہر میں کہتے بیوی دیوس۔ اور سنیے، اسی طریقے سے جو باپ اپنی بیٹی کو بے پردہ پھیلا رہا ہے، اللہ کا عذاب تو باپ میں کہتے بیٹی۔ اسی طریقے سے یہ بھائی اپنی بہن کو اپنی مرضی سے بے پردہ پھیلا رہا ہے، یہ بہن بچے گی بھائی۔ آج بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی شباب پر یہ بات پڑھے حضرات، میرے آقا میرے مولا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے شرط مارا، ایک قربے قیامت میں ایسا دور آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہنے ہوں گی مگر گرمی رہے گی، وہ دور آج شادی ہو رہی ہے، اسی ٹیبل بہت سے کھائی اسی ٹیبل بہت سارے شادی ہو رہی ہے، فوٹوگرافی ہو رہی ہے۔ جس زمانے میں یہ بات موبائل کا دور ہے، جس زمانے میں سالے کیمرہ مجھے ہوتا تھا نا فلم والا، جس زمانے میں ہوتا تھا، ہمارے ڈاکٹر صاحب اپنے والے ڈاکٹر نہیں صاحب کہا کرتے تھے کہ شوہر اپنی بیوی کا گانا بعد میں دیکھتا پہلے فوٹوگرافر دیکھتا۔ اس زمانے میں کہا کرتے تھے، آج سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے۔ اور آج تو موبائل حکم ہے، موبائل بہت غلط بہت غلط بہت غلط۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور لڑکیوں کو بھی خلوص موبائل مت دیجیے، ورنہ ایک دن آپ کے پیارے بچارے کھل جائے۔ جوان لڑکیوں کو آپ موبائل کے ہاتھ میں دیں گے، وہ کیا قابو میں رہ پائیں گی؟ کیا اپنے رسوا کنٹرول کر پائیں گی؟ کس سے بات کر رہی ہیں؟ آج کفر کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے۔ آج ملک کی فرقہ پرستہ کریں اپنے ہم مذہب نوجوانوں کو ترغیب دے رہی، اتنے روپے ملیں گے، اتنا خرچہ ملے گا، فلاں کون سی لڑکی کو لے کر آؤ تو میں یہ معاوضہ ملا۔ مسلمانوں، یہ ہماری بڑی اپنے لڑکیوں کو گھر میں پردے میں رکھو، پردہ کراؤ۔ اور کیا ہے، میں خود جو میں نے دیکھتا ہوں ختم۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اماں جان رکھا ہو رہے ہیں، پیچھے لڑکی چل رہی ہے، گلے میں فیشن کا دوپٹہ پڑا ہوا ہے، لڑکی کی عمر 18-20 سال ہے، کسی بھلی عورت نے ٹوکا، بھائی لڑکی جوان ہو گئی، اس کو بھی تو پتا ہونا ہے، ارے وہ تو بچہ ہے، وہ بچہ ہے، 10 سال کے بعد لڑکی والے ہے، 10-11 سال کا 9 سال کا پردہ فرض ہے۔
9-10 سال کی لڑکی ہو جو ماں کے لیے پڑھتا ہے وہی اس لڑکی کے لیے پڑھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 15 سال کی ہو جائے 16 سال کی ہو جائے گی جب ہم پردہ کر نہیں 9-10 سال کی لڑکی کو بھی کوئی پردہ پڑھتا ہے جو باقی نہیں پڑھتا. اور سن لیجیے بات آج برقعے جو عورتیں آ رہی گھر میں مریض ہونے کے لیے آتی ہیں میں ان کو بھی ڈالتا ہوں ان کو بھی تبلیغ کرتا ہوں. آج یہ برقعے جو عورتیں آ رہی آپ کو معلوم کیا حیثیت ہے بنانے والوں نے پردے کے لیے سنی بنائے بیچنے والوں نے پردے کے لیے سنی بیچے خریدنے والوں نے پردے کے لیے سنی خریدے اوڑھنے والی ہیں پھر پردے کے لیے سنی اوڑھی فیشن ہم بھی اوڑھے بس اتنا ہی تعلق فیشن ہم بھی اوڑھے برقعے سر سے پیر تک ہو ڈھیلا ڈھالا ہو عورت کی جسمانیت کا پتہ نہ چلے وہ دبلی ہے کہ پتلی ہے سادہ کپڑے کا ہو. آج برقعوں میں سلما ستارہ گوٹا لٹکا لگا ہوا غیر مادی ڈبا نوٹی چوٹ ہے. یہ برقع ہے یہ تو پردے کی نہیں ہے. سادہ برقع اپنے گھر کی عورتوں کو سادے برقعے سوار کروائیے. اور جو عورتیں میری بات پوری ہونے کے لیے آکاشی پر آتی ہیں اگر بغیر برقعے جائیں جو پٹا ہو کر تو میں مرید نہیں کرتا ہوں تم واپس جاؤ باہر تم پردہ کرنے سے ہو جب میری بات پوری ہونے کے لیے میں تو پردہ کرنے نہیں ہم تو پوری ہونے کے لیے باہر پردہ کرنے سے ہو اللہ کا حکم کو مانو رسول کا حکم کو مانو اس کے بعد ہمارے بات پوری ہونے کے لیے. حضرات معاشرے کو درست کیجیے حالات کو درست کیجیے اپنے ماحول کو درست کیجیے اور دین کے ساتھ رہ جائیے مجسم رہ جائیے. اب ہم اپنے دل کا درد بتائیں تم کو ہمارے دل کا درد تو یہ ہے کچھ لوگ ہماری بات کو اچھا سمجھیں گے کچھ ہم کو پاگل سمجھیں گے کچھ ہم کو ہمارا مذاق کریں گے. ہمارا تو دل یہ چاہتا ہے کہ آسانے کے اندر جتنے بھی مرد آئیں کسی کے جسم پر پائے جو شک نہ ہو تو گاڑی والے بات کرو سب کے سمجھ ایک آدمی جو جیسا نظر آئے جس کے پر ٹوپی نہ ہو یہ جیسے پٹائی نہ ہو یہ جسم پہ پہلا مفرقہ نہ ہو میرا دل تھا. اور میں یہ اپنے تصریح کروں آپ بھی جانتے ہیں اس ملک میں ادھر کاغالا بنگال کی طرف کچھ دوسروں کی عبادت گاہوں میں انہوں نے پابندی لگائی میں وہ پابندی لگا سکتے تو ہم بھی نہیں لگا. حضرات اسلامی ماحول بنتی آج مسلمان 99.99% جیسے گائے 1200 کو بھی پھر رہی ہیں ایسی مسلمان 99.99% بغیر ٹوپی کے ننگے سر اور تعجب تو جب رہتا ہے افسوس تو جب ہوتا ہے دکھ تو درد ہوتے ہیں وہ ہوتا میں کہ دیکھتے ہیں حد شراکت میں داڑھی بھی ہے اور ننگے سر لا حول ولا قوت جی جاتا ہے کھپا مارے کر بولتے ہو جی اسلامی لباس مانو میرے نبی نے کیا نہیں عطا فرمایا میاں کے پیٹ پہ لے کر قبر میں جانے تک کون سی بات ہے میرے نبی نے نہیں عطا فرمائی. حضرات عقیدہ درست کیجیے عمل درست کیجیے اپنے حالات درست کیجیے. آپ کو معلوم ہے میں کئی سال سے یہ اپنا مزاج بنا دیا تھا تقریر کی بہت سی باتیں بتائیں کل جب ہم کسی سے بات ہوگی حضرت آپ کی تقریر ہوگی کیا کہا تھا میرے کو یاد نہیں ہے بس اتنی بھی ہو جائے اللہ کا خیر بس تو میں کہتا ہوں یہ کہا میں نے بتایا کئی سال کا چلا پہلے سال کا کیا پیغام تھا بولیے پہلے سال کا پیغام تھا لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں کو اللہ کی لعنت ہے ایسا کرو تو ہم جھوٹ نہیں بولیں کہیں نہ ہو گھر پہ ہوں باہر ہوں دکان پہ ہوں تجارت کرتا ہوں کچھ بھی کرتا ہوں ماں باپ کے سامنے گھر والوں کے سامنے باہر والوں کے سامنے
بولیں گے. لوگ سمجھتے ہیں تجارت میں جھوٹ بولنا، تجارت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں، دھوکہ جانا جائز نہیں. 12 سال کا میرا پیغام تھا جھوٹ مت بولنا. دوسرے سال کا میرا پیغام تھا ٹوپی ہو، ہاں بولیے اپنے مدعو بہو. تیسرے سال کا میرا پیغام تھا گٹکا پڑیا کھانا بند کر دو. نوجوان لڑکے بیچارے گٹکا کھاتے ہیں، پڑیا کھاتے ہیں، اور جب اس کا زہر کینسر ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے، اس کے ابا یا گھر والے لے کر آتے حضرت اس کو کینسر بتا دیا ہے. کیوں؟ کہاں ہے کینسر؟ حضرت منہ میں ہے. ہم نے اس سے پوچھا گڑیا پڑیا کھاتے ہو گے؟ جی کھاتے تھا. چھوڑ دیا کا چھوڑ دیا چڑیے سے بتایا 10-20 روپے کا جو گٹکا کھاتے تھے، پڑیا کھاتے تھے، یہ اڑی چیزیں کھاتے تھے، یہ غلط چیزیں کھاتے تھے، یہ نقصان چیزیں کھاتے تھے، یہ اپنی حرکت والی چیزیں جو کھاتے تھے. 10-20 روپے یاری دوستی میں خرچ کرتے تھے. اس کے بجائے اگر پھل کھا لیتے، فروٹ کھا لیتے، دودھ پی لیتے، گھی کھا لیتے تو ہمارے دل میں کون سی خراب ہوتی. تو میں نے تیسری تاریخ کہا 6 سال کا جو ہوا تھا اس میں میں نے کہا تھا اپنی جب درست رکھیے اور اپنی بچیوں کو، جوان بچیوں کو کالجوں میں مت پڑھائیے. ماحول اچھا نہیں ہے. اسکولوں میں مت بھیجیے، ماحول اچھا نہیں ہے. اور بہت سے سروس بھرتے رہیے، ماحول اچھا نہیں ہے. شریعت کی جانے دیتی تھی کہ عورتیں سرکاری سروس اور آج تو ترقی کا دور، آج تو ترقی کا دور ہے. گورنمنٹ نے کیا کیا؟ اور 33% کوٹا مقرر. کتنے 33% ایم پی ہوں گی، ایم ایل ہوں گی، پردھان ہوں گی. کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جب پردھانی کا الیکشن ہوتا ہے، میاں ہمارے گاؤں کی پہلے مردانی سیٹ تھی، ہم پردھان تھے، ہم مہیلا سیٹ ہو گئی ہے، ہم نے اپنی بیوی کو کھڑا کر دیا ہے. میاں دعا کریے ہماری بیوی کامیاب ہو جائے. تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اسی کے سامنے دعا کرتے ہیں اللہ جتنی مسلمان عورتیں اس الیکشن میں کھڑی ہوئی ہیں اللہ سب کو ذلیل خوار کرے، ایک بھی کامیاب نہ ہو، ایک بھی کامیاب نہ ہو. کیوں؟ وہ بھی سنی کے بعد ارے میاں عورت کا کھانا ہونا حرام، بے پردگی، بے حیائی، بے شرمی. اللہ نے قرآن حدیث ارشاد فرمایا اور تم نے گھروں میں رہے بے پردہ رہے. تو اگر ہم دعا کریں گے ان کے لیے تو ہم بھی اللہ کی پکڑ جائیں. ناجائز حرام کام کی دعا نہیں کر سکتے. کیسے؟ کوئی چور آئے، اگر ہم چوری کرنے جا رہے دعا کرنا ہماری چوری میں کامیابی مل جائے کہ ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے. کوئی ڈاکو آئے، یہ ہم ڈکیتی ڈالنے جا رہے تو دعا کرتا نا ہماری ڈکیتی میں کامیابی مل جائے کہ ہم دعا کرتے ہیں. میرے حرام کے لیے میں دعا کرنا حرام اور اللہ کی ہماری پکڑ، اللہ کا عذاب بس نہیں پائیں. کوئی درخواست کی مولوی دعا کر دو ہماری بڑا اب تو نہیں کر پائے. تم ہم کو الحمدللہ ان بزرگوں کے سلسلے میں صاف کہنا چاہتا ہوں کوئی ہم کو نہ دولت سے خرید سکتا ہے نہ اپنے مرتبے سے آپ کو کوئی معروف کر سکتا ہے. جو بات آپ لوگ کہیں گے مرتے سب سبحان اللہ. اور تو پڑھتے ہوئے اب میں آخری بات کس طرح کر رہا ہوں. میرے آقا میرے مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کب 14 قبر پڑے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور وہ قیامت میں ایک ایسا دور آئے گا تو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی دوستوں کا کہنا. بولیے ماحول ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ لوگ. میں ان زمانوں سے کہتا ہوں، میں نے کل بھی جب مریض کیا تھا لوگوں کو اور آج بھی مریض کیا تھا نوجوان جو لوگ تھے ان سے میں نے کہا سنو تم مریض ضرور ہو مگر اگر تم نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی تو میرا کوئی تعلق نہیں. اپنے ماں باپ کی
رتبے بلند مرتبے بلند ہیں اکثر میاں کے جتنے ہاتھ پر چپتے بس نہیں چلتا ورنہ تبرک کا اکثر میاں کے گھر ہاتھ پر گھر چلے جائے تبرک کا گھر لے جا کے دکھائے دیکھو میاں کے گھر لیے میں اپنے ماں باپ کا قدم بوسی کرو خدا خوش ہو کر رسول خوش ہو کے تین دنیا میں رحمتیں میں نہیں اور سنو نوجوانوں اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا تو خدا ناراض ہوگا رسول ناراض ہوگا پیر ناراض دنیا میں بھی دلیل ہو کہ آخرت میں بھی دلیل ہو نہ دنیا میں تم کو جب رہے گی نہ آخرت میں تم کو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نوجوان نسل میں اپنے ماں باپ کو عزت کرو اپنے ماں باپ کی توقیر کرو ہر بڑے کا ادب کرو چھوٹے پر شفقت کرو محبت سے پیش آؤ اور اگر تم یہ کرو گے اللہ خوش ہوگا رسول خوش ہوگا تو میرا ساتھ پیغام خاص طریقے سے بات تو میں نے سب کہیں آپ لوگوں کو مگر خاص طریقے سے جتنے لوگ اس روز میں حاضر ہیں یہاں تشریف لائیں میں خاص طریقے سے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کو خوش کہا اگر ماں باپ خلاف شرع کام کا حکم نہیں نہیں مانتا خدا نہ خواستہ کوئی بد نصیب ماں باپ ایسے ہو بیٹا نماز نہ پڑھو نہیں مانا جائے روزہ نہ رکھو نہیں مانا جائے جاری نہ رکھو نہیں مانا جائے گا خدا رسول نے یہاں فرمائی کسی کی بھنگ بڑھائی جائز کاموں میں اپنے ماں باپ کا کہنا مانو ان کی عزت کرو ان کی توقیر کرو اپنے بڑوں کا ادب کرو چھوٹوں کو شفقت کرو اللہ بھی خوش ہوگا رسول بھی خوش ہوگا یہ بزرگ لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی عطا فرمائے اور سب سے بڑی بات جہاں سے میں نے تقریر شروع کی تھی وہی بات میں لے کر آتا ہوں سنیے پورا بجنا سن لے اور مگر سنے نہیں اپنے گھر والوں کو اپنی آبادی والوں کو اپنے محلے والوں کو اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو اپنے تعلق رکھنے والوں کو سنا دیں کہ بخور شریف کے آسانے کا اور بخور شریف کے بزرگوں کا پیغام یہ ہے کہ یہی سب سے بڑا پیغام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعقیدی سے گمراہی سے عطا فرمائے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات دکان ہو کر بیٹھ جائیں جیسے نماز میں سب لوگ ایسے ایک مرتبہ درود پاک لگا پیش فرمائے اللهم صل على سيدنا ونبينا وعلى محمد وعلى آله سيدنا ونبينا وعلى محمد وبارك وسلم وسلام عليك يا خدا يا الہ جب اس رب العالمین من ہوا تو اس کے جاننے پہچاننے والے اس کائنات عالم میں پیدا ہو تو سب سے پہلے نور پاک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرمایا وہی نور پاک سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی یا قسم جلوہ کر ہوا تمام ملائکہ کرام کو ہوا اے گروہ ملائکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تمام ملائکہ کرام نے سجدہ کیا ابلیس لعین نے انکار کر دیا لعنت کا طور ڈال کر زمین سے نکال دیا گیا وہی نور پاک اسراب طیبہ اور رحم حرم کا خلق ہوا حضور کے والد واجب سیدنا عبداللہ عنہ اس کو متقبل ہو کر حضور کی بات دامادہ طیبہ طاہرہ عابدہ صالحہ صالحہ حضرت محمد قبل وقت پر نشید آیا پرکاش کی بات دامادہ شاہ فرماتی ہے مہینہ میں ربیع الاول مہینہ تھا تاریخ ہم باری تاریخ تھی دل میں دور سمے مبارک کا گزر تھا وقت مسلم حضرت کا وقت تھا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات عالم میں تشریف آوری ہو رہی تھی تمام ملائکہ کرام 10 مساطر دولت پر حاضر تھے صلاۃ و سلام کے نام پر کہتا ہے ہم اپنی کھڑوں کا صلاۃ و سلام